الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ سب سے پہلے تو میں کچھ تعارف کروانا چاہوں گا جو ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیوز کا اور لیکچر کا، اس کے اندر کچھ تمہیدی گفتگو ہونے والی ہے، جس کے اندر کچھ تمہیدی اور قرآن مجید کے تعارفی کلمات سامنے ہم رکھیں گے، اور تقریباً 20 سے 25 لیکچرز اس کے اندر ہونے والے ہیں۔ اور اس کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے جو تعارف ہم کروا رہے ہیں قرآن مجید کا، کہ جو بالکل ابتدائی طالب علم ہے قرآن مجید کا، جو بالکل بگنرز لیول کے طلباء ہیں قرآن مجید کے، ان کو قرآن مجید کے مضامین سے، قرآن مجید جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس سے کسی قدر واقفیت ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید پر ہونے والے اشکالات ہیں، قرآن مجید کی آیات پر ہونے والے اشکالات ہیں، ان پر بھی تھوڑی بہت بحث ہو جائے، گفتگو ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یہاں پر یاد رکھنے والی ہے کہ وحی ایک علم کی قسم ہے۔ وحی کو ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ علم کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں۔ کچھ علم کی جو اقسام ہیں یا علم کی جو کچھ ضرورت ہے، وہ تو آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کی ناک ہے، آپ کا منہ ہے، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، ان کو سینسز کہا جاتا ہے، ان کو حواس کہا جاتا ہے۔ تو کچھ جو علم ہوتا ہے انسان اپنے ان حواس کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے۔ مثلا میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت کیا ہے، آپ کی شکل و صورت کیا ہے، آپ کی ناک کا نقشہ کیسا ہے، یہ چیز میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں۔ مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتا ہوں اور مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ کی ناک جو ہے وہ اس طرح ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ کی مونچھیں ہیں، آپ کے بال ایسے ہیں۔ تو لیکن اگر میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اور اپنی عقل سے اس بات کو جاننے کی کوشش کروں تو میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا جو سینسز ہیں انسان کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سینسز عطا کی ہیں، تو جو علم انسان ان سینسز سے حاصل کر سکتا ہے، وہ علم انسان اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو سینسز ہیں اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، جو عقل ہے اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ اب محض عقل سے تو آپ آنکھیں بند کر لیں اور عقل سے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں عقل سے معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کی آنکھیں ایسی ہیں، آپ کی ناک ایسی ہے، آپ کی داڑھی ایسی ہے، تو اس چیز کا علم مجھے عقل سے نہیں ہوگا۔ اس چیز کا علم مجھے کس سے ہوگا؟ آنکھوں سے ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصے عطا کیے ہیں ان سے ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہی یہ ہے عقل۔ عقل سے آپ وہ چیزیں معلوم کر سکتے ہیں انٹلیکٹ سے، جو کہ آپ اپنے حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلا میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی مثال لے لیں۔ اب میری عقل مجھے بتلائے گی کہ آپ کسی کے بیٹے ہیں، یہ بات میں نے سینسز سے تو معلوم نہیں کی، یہ تو مجھے عقل سے پتہ چلی ہے۔ اور اسی طرح آپ کا کوئی نہ کوئی باپ لازمی ہوگا، یہ بات مجھے عقل سے پتہ چلی ہے۔ اسی طرح آپ کو پیدا کرنے والا کوئی موجود ہے، یہ بات مجھے عقل سے پتہ چلی ہے۔ تو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا آپ کے ذمہ فرائض ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، یہ چیز ہماری عقل نہیں بتلا سکتی ہمیں۔ یہاں پر آ کر ہماری عقل بالکل فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آگے لمٹ شروع ہوتی ہے وحی کی، جسے ریولیشن کہتے ہیں۔
وہی ہمیں اس چیز کا علم دیتی ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انسان کے ذمے کیا ڈیوٹیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہیں، انسان نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے جس کا نتیجہ اسے بعد میں ملنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ علم کے جو سورسز ہیں، جو سورسز آف نالج ہیں، وہ 3 ہیں ہمارے پاس: سینسز، اس کے بعد عقل جسے انٹلیکٹ کہتے ہیں، تیسری چیز آ گئی وحی جسے ریویلیشن کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی ہمارے پاس۔ تو یہ تو اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے جتنے بھی علم ہیں، جتنے بھی علم آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جتنے بھی نالجز ہیں، سائنس بیس ہو، نالج بیس ہو، فلاسفی بیسڈ نالج ہو، تمام کے تمام نالجز اور تمام کے تمام علم کی اقسام انہی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ مذہبی علم وہی کے گرد گھومتا ہے، سائنس کا علم جو انسان کے حصے ہیں، جو سینسز ہیں، ان کے گرد گھومتا ہے۔ جس طرح سائنس میں مشاہدہ ہوتا ہے، سائنس میں ہائپوتھیسز ہوتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں سینسز کے تھرو گھومتی ہیں۔ اور اسی طرح سائنس کے اندر عقل بھی کسی قدر، اور بلکہ عقل بہت اہم کردار ادا کرتی ہے سائنس میں۔ سائنس کے اندر جو فلسفہ ہے، فلاسفی ہے، اس کے اندر ساری عقل ہے آپ کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دنیا کے اندر ایک ریڈی والے کا علم جو شروع ہوتا ہے، اس سے لے کے ایک ڈاکٹر کا اور فلسفی کا علم، وہاں تک تمام کے تمام جتنا بھی علم کا ذخیرہ ہے، اس میں یہی 3 سورسز ہیں جو کہ میں نے بتلا دیے۔ ان 3 سورسز کے علاوہ کوئی چوتھا سورس دنیا میں ہے ہی نہیں نالج کا۔ آپ بے شک دیکھ لیں، گوگل کر کے دیکھ لیں، کوئی اور سورس آپ کو نہیں ملے گا، یہی 3 سورسز ہیں۔ اب جب آپ کو پتہ چلا کہ علم انہی 3 سورسز کے اندر ہے، اب یہاں پر میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہم انسان کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان آباد ہیں آج کے دور میں، آپ دیکھیں اس کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ جیسے ہم نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ 3 قسم کے سورسز ہیں نالج کے، تو دنیا میں اگر انسانوں کو آپ دیکھیں تو انسان بھی 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو کسی مذہب پر بلیو رکھتے ہیں، کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کیا کہتے ہیں؟ تھیسٹ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جو نہ تو مذہب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی نہ تو وہ خدا کے وجود کے قائل ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ خدا کے عدم وجود کے قائل ہوتے ہیں، یعنی دونوں چیزوں میں سے کسی کی بھی قائل نہیں ہوتے، جن کو ایگنوسٹسٹ کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے وحی کی بات کسی بندے سے کرنی ہے، کسی بندے کو وحی کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں آپ، سائنس کا تو آپ کو علم ہوگا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، مشاہداتی علم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن میں وحی کا یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ قرآن ہے، چونکہ اس وجہ سے وحی کی طرف میں جا رہا ہوں۔ تو دنیا میں جو 3 ٹائپس میں نے آپ کو بتلا دی ہیں لوگوں کی، تو ان میں سے جو پہلی قسم کا بندہ ہے جو مذہب پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیا ہے، اس پر وحی کے بارے میں اس سے بحث ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح چلیں، مذہب کو نہیں بھی مانتا کوئی بندہ، خدا کے اگر وجود کا کم سے کم کوئی بندہ قائل ہے اس دنیا میں، کسی نہ کسی خدا کو تسلیم کرتا ہے، تو اس سے وحی پر بحث ہو سکتی ہے، اس سے وحی پر بات ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ خدا کو ہی نہیں مانتا، جیسے ایتھیسٹ ہیں، تو ان سے آپ 100 ان کو دلیلیں پیش کر دیں ریویلیشن کے بارے میں، وحی کے بارے میں، وہ آپ بات کر نہیں سکتے ان لوگوں سے۔ تو سب سے پہلے تو جو ایتھیسٹ ہیں ان کو میں یہاں سے ایکسکلوڈ کروں گا، ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ تو پہلے گاڈس کی جو ایگزسٹنس ہے اس پر بات ہوگی کہ خدا کا وجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز پر بات ہوگی ان سے۔ اگر تو آپ اس پر کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر آگے ریویلیشن کا مرحلات ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی ایتھیسٹ موجود ہیں اس وقت، وہ سب سے پہلے جو آرگومنٹ کرتے ہیں وہ گاڈ پر کرتے ہیں، خدا کے وجود پر یا اس کے عدم وجود پر۔ تو جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں اس دنیا میں، پہلے ان سے گفتگو کرنی ہے خدا کے وجود یا اس کے عدم وجود پر۔ وحی کے بارے میں آپ ان سے بحث کر نہیں سکتے،
کیونکہ وہی نازل کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو آپ اس سے بحث نہیں کر سکتے وہی پر. تو یہ ایکسکلوڈ ہو گئے. اس کے بعد دوسری قسم کی وہ آبادی آتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں جو کم سے کم کسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کا دور ایسا ہے کہ آج کے دور میں ہر چیز کو عقلی بنیادوں پر، ہر چیز کو سائنسی بنیادوں پر پرکھا جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا یہاں پر کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وحی ہے کیا چیز ہے. وحی ایک کمپلیکس نظام ہے جو کہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا. اس کا مشاہدہ کچھ لوگ ہی کرتے ہیں اس دنیا میں، اس کا مشاہدہ کچھ لوگوں کو ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا سورس ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جس ذات نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنے بندوں تک ایک پیغام پہنچاتا ہے کہ اس کے بندوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کن اصولوں کے تحت گزارنی ہے، اور ان کو دنیا میں کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے. یہ وحی ہے، سیدھا سا جو مفہوم ہے وحی کا. تو یہ وحی کا مفہوم جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں سائنسی بنیادوں پر. تو آج کے دور تو ایسا ہے کہ اس میں جو ہماری نوجوان آبادی ہے وہ تو کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کو سائنسی بنیادوں پر تسلیم کیا جائے، کسی بھی چیز کو آپ سائنسی بنیادوں پر ثابت کریں تبھی ہم اسے تسلیم کریں گے. تو وہی بنیادی طور پر میں وحی کو سمجھانے کے لیے یا وحی تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ آپ 200 250 300 سال پہلے چلیں. سن 1775 میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے میسمر. اب وہ بندہ پیدا ہوا اور اس نے ٹھیک 50 سال بعد 55 سال بعد تحقیق کا موضوع بنایا میسمرزم کو، ہپنوٹزم کو. اب ہپنوٹزم میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے دماغ کو مسخر کرتا ہے، اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے اور اپنی جو بات چاہتا ہے اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس کے ذہن میں اپنی بات ڈال سکتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ 1775 یا جب یہ میسمرزم جب یہ لوگوں کے سامنے آئی، اس سے پہلے لوگ اسے، جب صوفیاء کے ہاں ایک تصور تھا جسے ہم کہتے ہیں تصور خیالی. صوفیاء کے ہاں ایک ٹرم تھی تصور خیالی. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ صوفیاء جو ہے نا وہ ایک صوفی دوسرے بندے کے یعنی اعصاب کو یا اس کے دماغ کو کنٹرول کر کے اپنی کوئی بات اس کے اندر ڈالتا ہے. صوفیاء کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے. اگر آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی. اسے وہ تصرف خیالی کہتے ہیں. تو اس چیز کا بڑا مذاق اڑایا گیا اس میں مغربی ممالک میں، لیکن جب میسمرزم آیا تو اس وقت اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا. اب میسمرزم میں ہوتا کیا ہے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے. اب یہ جو میسمر نام کا جو بندہ ہے اس نے جب اپنی یہ تحقیق پیش کی کہ ایک مقناطیس کے ذریعے، ایک میگنیٹ کے ذریعے کسی بھی بندے کے آپ دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے دماغ میں جو چاہے جتنی چاہے کوئی چیز آپ ڈال سکتے ہیں. اب میسمر کے بعد اس کا جو نظریہ ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس کی سائنسی جو بنیادیں تھیں وہ اتنی مضبوط نہیں تھیں. اس کے بعد آتا ہے ایک اور بندہ، میرے خیال میں کوئی 19ویں صدی کے نصف میں ایک بندہ آتا ہے جیمس بریڈ کے نام سے. اب جیمس بریڈ جو ہے نا یہ میسمرزم کو اثر نو سائنسی بنیادوں پر رکھتا ہے، اور سائنسی بنیادوں پر رکھنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ کے تھرو جو ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں. جب یہ میسمرزم جیمس بریڈ نے اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ کے تھرو تسلیم کروایا تو اس کے بعد پھر مغربی ممالک میں اس کو علاج کے لیے بھی استعمال کیا جانے والا. اب جیسے کچھ لوگ نشے میں مبتلا ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا اور کوئی نشہ کرتے ہیں، تو مغربی ممالک میں اس کے باقاعدہ ہپنوٹسٹ ہوتے ہیں جو کہ لوگ جو مریض ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر ان کے دماغ کنٹرول کر کے ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ آپ نے سگریٹ نہیں پینی، اس عادت کو چھوڑ دیتے ہیں پھر. خیر یہ ایک سائیکالوجی سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز. یہ میں نے اس لیے یہاں پر پیش کی ہے کہ ایک بندہ جو دوسرے بندے کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس کے دماغ کے اندر کوئی چیز ڈال سکتا ہے، تو ایک ایسی ذات کے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس کے اندر کوئی چیز ڈال سکے؟ تو اسی کو وحی کہتے ہیں. تو جو وحی ہے
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنسی بنیادوں پر ایک فیکٹ ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے. چونکہ وہی کا تعلق سائیکالوجی سے. آپ مغربی ممالک میں دیکھیں گے کہ جو سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو جدت پسند ہیں وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نعوذ باللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں انہیں, ایک دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. لیکن جب آپ سائیکالوجی کے اصولوں کے مطابق دیکھیں گے جس طرح میں نے آپ کو ایلیبریٹ کیا ہے ابھی, تو آپ کے سامنے بالکل یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ جو وحی کی حقیقت ہے وہ عین سائنس کے مطابق ہے, عین سائیکالوجی کے مطابق ہے. جو میں نے آپ کو ہپنوٹزم یا پھر میسمرزم کا حوالہ دیا ہے, آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ اس کو اسٹڈی کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وحی کی جو حقیقت ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں ہے. پھر خیر یہ تو وحی ایک واسطے کے بغیر ہوتی ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ ایک واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے دماغ میں یا نبی کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں. اگر یہ چیز واسطے کے ساتھ ہو پھر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا. جیسے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر, وہ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم وہ چیز ڈسکس کریں گے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلیم دیتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتلاتا ہے. تو یہ خیر اس کا ایک اجمالی تعارف تھا اور ایک وحی کی عقلی ضرورت تھی کہ وحی عقلی طور پر کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی. اب دیکھیں وحی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد حیات ہے, اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بے مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور انسان کو بھی پیدا نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے ذمے کچھ نہ کچھ مقاصد لگائے ہیں, کچھ فرائض ہیں, کچھ چیزیں کرنے والی ہیں جن کا حکم دیا ہے, کچھ چیزیں نہ کرنے والی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے ایسا کمپلیکس نظام یا سسٹم پیدا کیا ہے کائنات میں, تو وہ انسان کو ایسی تو نہیں چھوڑ سکتی. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میرے پاس ایک میسنجر ہے, میں نے اس بندے کو ایک جگہ پر بھیجنا ہے. جیسے آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس بندے کو میں اس کا مقصد نہ بتلاؤں کہ آپ نے کس مقصد سے جانا ہے. ظاہر ہے میں اسے یہاں سے کراچی بھیجوں گا, میں اسے اس کا مقصد بتلاؤں گا کہ بھائی آپ کا یہ مقصد ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے. چلو اگر اسے میں نے بھیج بھی دیا, اس کو مقصد نہیں بتلایا, صرف میں نے اسے اتنا بتلایا کہ بھئی آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے. وہ کراچی پہنچ گیا. پھر آج کے دور میں آپ دیکھ لیں اور آسان سے معاملہ, واٹس ایپ پہ, فون پہ, پہلے دور میں تار ہوتی تھی, ای میل وغیرہ, اس کے ذریعے پھر میں اسے پیغام پہنچاتا ہوں آپ نے اب یہ کام کرنا ہے. تو یہ تو ایک انسان بھی جو ایک سیدھا سادہ انسان ہوگا وہ بھی اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتا کہ ایک بندے کو بھیج دے اور اسے کچھ بتلایا ہی نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسے لازماً وہ بتلائے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ نے کس بندے سے کیا کہنا ہے, وہاں پر جا کے کیا کام کرنا ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس مقصد کے تحت وہ اسے وہاں پر بھیجے گا. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو جو بھیجا ہے اس دنیا میں وہ ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے, اور اس مقصد کا تعین وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو ہمیں بتلایا ہے. تو وحی کی یہ سیدھی سی حقیقت ہے جو میں نے آپ کو سائنسی بنیادوں پر آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور عقلی بنیادوں پر جو اس کی ضرورت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. چونکہ قرآن مجید پر ہم نے بات کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے, تو سب سے پہلے تو قرآن مجید کے نام کی طرف اور قرآن مجید کے نام کی جو وجہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید کے نام کتنے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ایسے حضرات ہیں, جیسے علامہ ابو المعالی ہیں, ان کی ایک کتاب ہے البرہان فی مشکلات القرآن کے نام سے. انہوں نے اس میں قرآن مجید کے 55 سے زیادہ نام شمار کیے ہیں کہ قرآن مجید کے 55 سے بھی زیادہ نام ہیں. اور اس کے علاوہ بعض جو اور مفسرین ہیں انہوں نے 90 سے بھی اوپر بتلایا کہ قرآن مجید کے جو نام ہیں وہ 90 سے بھی زیادہ ہیں. ہم لوگوں کو تو قرآن مجید کا نام ایک قرآن ہی پتہ ہے, لیکن حقیقت اس حال میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو نام ہیں وہ 5 نام ایسے ہیں جو قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے بتلایا ہے. اس کے علاوہ جو اور قرآن مجید کے نام ہیں وہ صفاتی نام ہے قرآن مجید کی, جیسے علیم ہے, مجید ہے, محفوظ ہے. اس طرح کے جتنے بھی قرآن مجید کے نام ہیں وہ تمام کے تمام صفاتی نام کہہ سکتے ہیں انہیں, کہ جن سے قرآن مجید کو متصف کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو قرآن مجید کے 5 اصل نام ہیں جن سے قرآن مجید کو مخاطب کیا گیا ہے, ایک نام تو القرآن ہے, دوسرا الفرقان ہے,
تیسرا الکتاب ہے، چوتھا الذکر ہے، پانچواں التنزیل ہے۔ یہ 5 نام ایسے ہیں کہ قرآن مجید نے خود ان 5 ناموں سے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ پہلا نام القرآن۔ القرآن قرآن مجید میں 61 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید اگر آپ سورۃ الفاتحہ سے والناس تک پڑھ لیں تو قرآن مجید میں 60 سے زیادہ مرتبہ یہ القرآن استعمال ہوا ہے۔ دوسرے نام کی طرف آتے ہیں، دوسرا نام ہے الکتاب۔ بالکل قرآن مجید کے سورۃ البقرہ آپ شروع اٹھا کے دیکھ لیں، دوسری آیت تو اسی کے اندر آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں بھی الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے کہ یہاں پر الکتاب سے مراد کون سی خاص کتاب ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یہاں پر اسکپ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو انالائز کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا دوسرا جو نام ہے وہ الکتاب ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا نام الفرقان۔ الفرقان ایسا نام ہے کہ قرآن مجید نے خود، فرقان کا مطلب ہے کہ حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والا، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا۔ تو قرآن مجید نے خود اپنے آپ کو اس نام سے متصف کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا ہے۔ اب یہاں پر فرقان سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، تو فرقان بھی ایک قرآن مجید کا نام ہو گیا۔ اس کے علاوہ الذکر، الذکر تو قرآن مجید کی بے شمار آیات میں آتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت ہے اس کا مطلب۔ اور اسی طرح آپ قرآن مجید کی جو بہت مشہور آیت ہے سورۃ النحل کی، سورۃ الحجر کی، کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر الذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو یہ نام بھی قرآن مجید کا ہو گیا۔ پانچواں نام تھا تنزیل۔ ایک سورت ہے سورۃ فصلت قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 2 آپ اٹھا کر دیکھیں کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ تنزیل کا مطلب ہے نازل کرنا، نازل کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ تو تنزیل بھی ایک ایسا نام ہے کہ جس نام سے قرآن مجید کو موسوم کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ تو قرآن مجید کے ناموں کا معاملہ ہے۔ خیر یہ بحث اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید کا تعارف ہے، اور قرآن مجید کے تعارف میں قرآن مجید کا نام سامنے رہنا ضروری ہے، اور اس میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے ناموں کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اب جو لفظ قرآن ہے اس کا مطلب بھی آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ جو لفظ قرآن ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ لفظ قرآن جو نکلا ہے یہ روٹ ورڈ سے نکلا ہے، لفظ قرأ یقرأ سے۔ قرأ یقرأ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اس کا جو لٹرل میننگ ہے نا وہ جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن پھر بعد میں یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن، سورۃ القیامہ میں، کہ یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہی ذمہ ہے قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا۔ تو یہاں پر قرآن سے مراد ہے پڑھنا۔ پھر جو عربی زبان میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو عربی زبان میں جو مصدر ہے وہ کبھی کبھار اس میں مفعول یعنی پاسٹ پارٹیسپل کے بھی مفہوم میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ قرآن کا، کہ جب وہ اس معنی میں آئے گا مفعول کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ تو اس کے نام کا ہو گیا کہ اس کا نام قرآن مجید کی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اب اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا نام قرآن کیوں رکھا گیا۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے جو ہے تو یہ یعنی کہ ایک اجتہادی وہ ہے، قرآن مجید میں نہ حدیث میں اس کی وجہ آئی ہے، ظاہر ہے جو محدثین ہیں مفسرین ہیں انہوں نے ہی یہ وجوہات بیان کی ہیں قرآن و حدیث میں غور کر کے۔ تو قرآن مجید کی جو وجہ تسمیہ ہے یعنی قرآن کے نام کی، وہ بعض حضرات نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید میں اس بات کا مفہوم ہمیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو کفار تھے جب وہ قرآن مجید کو سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے دوران تم لو قسم کی باتیں کیا کرو، فضول باتیں کیا کرو
تاکہ جو ہے نا اس پر کسی کی توجہ نہ ہو۔ تو کفار کے اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نام رکھا گیا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ تمہارے بیچ میں فضول باتیں کرنے سے یہ کتاب نہیں رکنے والی، تم جتنی مرضی فضول باتیں کرتے رہو۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی کتابیں پرنٹڈ فارم میں سامنے آئی ہیں، تمام کی تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، تمام کی تمام کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ حافظوں کو دیکھ لیں، مدارس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے جو کہ بیان کی گئی ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے۔ تعریف سے مراد ہے یعنی ایک ایسی جامع معنی ڈیفینیشن کہ جس کے اندر اس کا پورا مفہوم کنوے ہو جائے، اس چیز کو تعریف کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں تو پہلے زمانے میں جب کلاسک اردو بولی جاتی تھی تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے، یعنی آپ کی تعریف سے مراد ہے یعنی ایک انسان کی ایسے جامع معنی اس کا مفہوم کہ جس کے اندر جو بات کرنے والا ہے یا پوچھنے والا ہے اس کے ذہن میں پورا کا پورا مفہوم اس بندے کا کنوے ہو جائے۔ اسی طرح چیزوں کے بارے میں بھی یہی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، تو ڈیفینیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری جامع معنی تعریف کے جس کے اندر اس کا پورا مفہوم کنوے ہو جائے، اس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بھی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن مجید کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں ہیں، وہ تینوں چیزوں کو تھوڑا سا ہم ایلیبوریٹ کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ المنزل علی الرسول، کہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جو کہ رسول پر نازل کی جاتی ہے، نبی پر نازل کی گئی کتاب ہے، رسول پر نازل کی گئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف بحرف، لفظ بلفظ اس کے معنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر نازل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے کہ المکتوب فی المصاحف، کہ ایک ایسی چیز کہ جو مصحفوں کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہے، جو یہ والا پارٹ ہے کہ ایسی چیز جو کہ مصحفوں کے اندر لکھی جا چکی ہے، یہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کے اندر آج کے دور میں شامل ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کیا ہے، چونکہ قرآن مجید آج کے دور میں مصحف کی فارم میں موجود ہے، اس وجہ سے ڈیفینیشن کے اندر یہ چیز شامل ہے اور لازم اور ملزوم ہے۔ پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، لیکن کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا۔ کمپائل جو ہے وہ بعد میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، آگے بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، تاریخ نزول قرآن اور تاریخ حفاظت قرآن کے نام سے جو ہمارا لیکچر ہوگا، اس کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید کیسے کیسے نازل ہوتا تھا اور کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوایا کرتے تھے، کن کن چیزوں پر لکھوایا کرتے تھے، کیسے کیسے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے ٹرین کیا ہوا تھا، اور پھر صحابہ کرام خود بھی اس چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ چیز انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ خیر، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مصحفوں کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہماری طرف نقل ہوئی ہے تواتر کے ساتھ۔ اب یہاں پر تھوڑا سا رک جائیے، تواتر پر تھوڑا سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، تواتر ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا مفہوم یا ایک ایسی چیز جو کہ نسل در نسل نقل ہوتی چلی آئی ہو اور اس کے اندر جھوٹ کا احتمال بالکل بھی نہ ہو، یعنی اس کے اندر جھوٹ کا کوئی چانس نہ ہو، اس کو اتنی بڑی جماعت نے نقل کیا ہو یا اس کو اتنے بڑے لوگوں کی تعداد نے نقل کیا ہو کہ ایک عام انسان کی عقل اس بات پر بلیو کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ سب لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہوگا۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں جو قرآن مجید موجود ہے، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو، چاہے وہ حافظے کی شکل میں ہو کسی کے پاس، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تواتر کے ذریعے ہم تک نقل ہوتا چلا آیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے معنی کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں تھوڑا سا، کیونکہ معنی کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ارشادی چیزیں شامل ہو جایا کرتی ہیں قرآن مجید کے معنی کے اندر۔
لیکن قرآن مجید کے جو لفظ ہیں، یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں بیائی نہیں اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہیں کہ جس طرح وہ نازل ہوئے تھے۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہے، یعنی قرآن مجید نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے منتقل ہوا صحابہ کرام کی طرف، اور صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تھی، صحابہ کرام سے منتقل ہوا آگے تابعین کی طرف، تابعین سے منتقل ہوا تبع تابعین کی طرف، پھر جب اسلام پھیلا خلفائے راشدین کے دور میں، عرب سے باہر نکلا تو پھر عرب سے باہر میں منتقل ہوا قرآن مجید۔ تو اس طرح قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ہم تک تواتر کے ذریعے پہنچتے چلے گئے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اس کے اندر کسی نے کوئی ترمیم نہیں کی، کسی لفظ کی کوئی رد و بدل نہیں کی، قرآن مجید کے الفاظ بھی آئیں نہیں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مصحفوں کے اندر لکھی جا چکی ہے اور مصحفوں کے اندر موجود ہے، اور ہم تک تواتر کے ذریعے تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس کی ڈیفینیشن میں آ گئی، اور اس کو تھوڑا بہت ہم نے اس کو تفصیلاً بھی ڈسکس کر لی۔ اب دیکھیں وحی کی جب ہم نے بات کی شروع میں، تو وحی کی ضرورت پر ہم نے بات کی، وحی کے مفہوم پر ہم نے ابھی بات نہیں کی کہ وحی کا مفہوم کیا ہونا چاہیے، وحی کا مفہوم کیا ہے۔ وحی کے مفہوم میں دو چیزیں آتی ہیں، پہلی تو اس کی لغوی تعریف آتی ہے، یا اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے جسے آپ لٹرل میننگ کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا اصطلاحی اور شرعی میننگ آتے ہیں، جو کہ شرعی حوالے سے جو وحی کی مفہوم ہوتا ہے، وحی کی ڈیفینیشن ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وحی کی جو لغوی تعریف ہے، کیونکہ یہ وحی ایک ایسی ٹرم ہے کہ جب اس کو آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو یہ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، عورت کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ جب ایک عام بندہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتے ہیں، کیونکہ لفظ بھی وہی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا وحی کا۔ تو اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کی جب ہم ٹائپس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کے دو قسم کے مفہوم ہیں، یہ دو قسم کے معنی ہیں۔ ایک تو وحی کا لٹرل میننگ ہے، دوسرا اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ اس کس معنی میں استعمال ہوا جاتا ہے۔ یہ جو اگر آپ لنگوسٹکس پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کوئی بھی زبان ہے اس کے اندر کنفیوژن اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دوسرا بندہ اس زبان کو جب نہیں جانتا، جب اس زبان کے اندر آتا ہے تو ایک چیز کا معنی اسے پتہ ہوتا ہے، تو اسی چیز کے معنی کو وہ سب چیزوں پر اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن لنگوسٹکس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ ایک معنی ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، ایک لفظ ایک معنی کے لیے ہوتا ہے، اور وہی لفظ دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، اور حتیٰ کہ جو وہی لفظ ہے وہ دوسرے معنی کے ساتھ خاص بھی ہو جاتا ہے، جیسے وحی کا معاملہ ہے، ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اب جو وحی کا مفہوم ہے، لغوی مفہوم، وحی اور ایحاء، یہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں۔ اب ان دو لفظوں کا جو مطلب ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے، لغوی مفہوم کی جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا۔ اب یہ اشارہ رمز میں بھی ہو سکتا ہے، کنائے میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے آنکھوں سے میں آپ کو کوئی اشارہ کر دوں، یعنی اس اشارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جس بندے کو آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس تک کوئی بات پہنچے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو لوگ بولنے پر قادر نہیں ہوتے، جو یعنی کہ جن کی زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ بول سکیں، اور ان کو بولنے کی قدرت نہیں ہوتی، تو پھر وہ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ اب ان کے اشارے ایسے ہوتے ہیں دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو دو بندے کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک محفل جمی ہوئی ہے، چونکہ ہمارے کچھ دور پار کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں کہ اب ایک محفل جمی ہوئی ہے، اس کے اندر 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، اور دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بندہ اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں بندے اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں، اور درمیان میں کسی کو نہیں پتہ وہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن ان دونوں بندوں کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کیا کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ تو بیائی نہیں، اسی طرح وحی کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ وحی جب کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیغمبر کی یا رسول کی، تو وہ ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، آس پاس والے لوگ ہیں انہیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اسی وجہ سے وحی کے معنی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، چاہے وہ اشارہ رمز میں ہو، کنائے میں ہو، تیزی سے کر دینا، دوسرے بندے کو پتہ ہی نہ چلے، تیسرے بندے کو، کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز داخل ہے۔
قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے سورہ مریم میں آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے اس کے اندر یہ چیز ہمیں سامنے آتی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت دی کہ ان کا بچہ ہونے والا ہے، بیٹا ہونے والا ہے، تو انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا اس چیز پر کہ میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا بچہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کی کوئی مجھے نشانی عطا کر دی جائے کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہوگا اس سے پہلے کیا نشانی ہوگی وہ نشانی مجھے عطا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ سورہ مریم میں یہ سارا ذکر آتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بات چیت نہ کر سکے تو پھر وہ اشارے میں بات چیت کرتے تھے، اور اس اشارے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، یہ آتا ہے کہ فخرج علی قومہ من المحراب، کہ وہ نکلے محراب سے اپنی قوم کی طرف، فاوحی الیہم، یہاں پر بھی دیکھیں اوحا کا لفظ ہے کہ فاوحی الیہم، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم تسبیح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح اور شام۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو اوحا کا لفظ آیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف، تو یہاں پر بھی اوحا کا لفظ ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اوحا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اشارہ کر دینا، جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا جس سے سامنے والا اس اشارے کا مقصد اور اس کا مفہوم سمجھ سکے۔ پھر دیکھیں جب یہ اشارہ کیا جاتا ہے اس قسم کا تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی بات آ جائے یا وہ کوئی مفہوم اس کو کوئی ایکسیپٹ کر لے، یا اس کے ذہن میں کوئی مفہوم جو بھی وہ کنوے کرنا چاہتا ہو وہ مفہوم آ جائے۔ تو اس لیے وحی اور ایحاء دل میں بات ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا قرآن مجید میں، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا اشارے سے کہ سامنے والے کے دل میں کوئی بات آ جائے یا اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے۔ تو قرآن مجید میں عربی زبان میں یہ اسی لیے مقصد کے لیے استعمال ہونے لگا کہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، ٹھیک ہے۔ دل میں کوئی بات ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں کوئی کام کر رہا ہوں اپنا، میرے ذہن میں کوئی ترکیب آ جاتی ہے کہ آپ یہ کام اس طرح کرو، تو ظاہر ہے وہ میرے ذہن میں جو ترکیب آئی ہے اسے سائیکالوجی میں آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے آپ الہام بھی کہہ سکتے ہیں، یہ الہام ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ پوئٹری پڑھیں گے تو پوئٹری میں جو پلیٹو ہے یا پھر ارسطاٹل ہے ان کی بڑی لیدیں ہوئی ہے اس سلسلے میں۔ تو جو پلیٹو ہے اس نے یہ بات کی کہ جو پوئٹری ہے اس کا نزول ہوتا ہے اس کی طرف جو شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اس پر اٹیک بھی کیا ہے تھیوری پیش کر کے۔ خیر یہ چیز میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ الہام جو اس کے اندر آ گیا نا، الہام کو جو ہم نے الہام اتنا بڑا ہم نے وہ بنا دیا آج کے دور میں کہ الہام ایک ایسی چیز ہے جو کہ ولیوں کے ساتھ خاص ہے، بزرگوں کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھیں الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کشف، الہام، میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوں یہاں پر، اس کام کے اندر مجھے کوئی ترکیب آ گئی، وہ بھی الہام ہے، کشف ہے ایک قسم کا۔ آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک ترکیب آ گئی، یہ کام اس طرح نہیں اس طرح کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا الہام ہے، کشف ہے۔ تو اس چیز کو اولیاء کے ساتھ خاص کرنا، یہ بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے، وہ قابل محل طلب ہے یہ بات کہ انسان اس چیز پر غور و فکر کرے کہ یہ کس قسم کے کاموں میں انسان لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ بات اس طرف نکل گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو وحی یا ایحاء کا لفظ ہے یہ دل میں بھی کوئی بات ڈالنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے سورۃ النحل میں آیت نمبر 6-8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے دل میں ڈالا شہد کی مکھی کے۔ اب یہاں پر وحی کا مطلب یہ نہیں کہ وحی کی، اور لٹل میننگ میں اس کو ہم نہیں لیتے کہ اس کی جو اصطلاحی معنی ہے اس میں اس کے کیا معنی ہے، بلکہ یہاں پر معنی یہ ہوتا ہے کہ دل میں ڈالا شہد کی مکھی کے آپ کے رب نے کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنائے، ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ کشف کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کشف اور الہام شہد کی مکھی کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی روح سے ہی اسے آپ کشف اور الہام کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہم نے بھی ذکر کیا ہے اس معنی کا وحی کے۔ تو بالکل اسی طرح جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں کے اندر میں، انسانوں کے اندر جو وسوسے ڈالتے ہیں شیاطین، جیسے شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا آپ کے دماغ میں آپ یہ کام کریں، ہم کہتے ہیں نا شیطان آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، شیطان ہر وقت موجود ہے، شیطان نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی ہے۔
تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دل میں بات ڈالنے کے لیے۔ جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے شیاطین الانس، جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، کہ وہ دل میں بات ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے، کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اسی طرح سورۃ الانعام میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین دلوں میں بات ڈالتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں اپنی دوستوں کے اور اپنے اولیاء کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑائی جھگڑا کریں۔ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں سے خطاب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے فرشتوں سے، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمیونیکیشن اس طرح تو نہیں ہوتی جس طرح ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زبان سے اور جو انسانی صفات ہیں ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر ہاتھ کا ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شایان شایان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب کرتے ہیں، یعنی دل میں بات ڈالتے ہیں فرشتوں کے، اسے بھی یہ وحی سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے آیت نمبر 12 میں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ جب دل میں ڈالا آپ کے رب نے وحی کی، دل میں ڈالا فرشتوں کے، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کے علاوہ کسی اور انسان کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسے بھی وحی سے ہی تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 7 میں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ ہم نے وحی کی، یعنی دل میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے۔ تو اس سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ وحی جانوروں کے لیے جو وحی کا لفظ ہے، ان دل میں بات ڈال دینا، اور اسی طرح شیاطین کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام جو اس قسم کی کمیونیکیشن ہے، یعنی جس میں دل میں بات ڈالی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، چاہے وہ انسانوں کے آپس میں کمیونیکیشن ہو، اس کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے لغوی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ کے سامنے یہ مفہوم آ گیا تو پھر وہ سارے اشکالات دور ہو جانے چاہیے جو کہ قرآن مجید کو مختلف آیات کے پڑھنے سے آپ کو آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے بارے میں جب آپ وحی کے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، شیاطین کے بارے میں آپ وحی کا لفظ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور کسی جگہ پر نبی کے علاوہ اور کسی جگہ پر آپ پڑھتے ہیں وحی کا ذکر، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ تفصیل ہوگی، تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وحی کے اصطلاحی مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ وحی کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کلام اللہ، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، المنزل، جو کہ نازل کیا گیا ہے، علی نبی من انبیائہ، نبیوں میں سے کسی نبی پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص کلام کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرماتے ہیں، وہ وحی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وحی کی جو شرعی اور اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب وحی کا جو لفظ ہے، میں یہاں پر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، میں ان کے ریفرنس سے بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اس چیز کو الگ الگ ڈیفائن کیا، وحی کو اور ایحاء کو۔ انہوں نے یہ جو دو لفظ ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ دو لفظ ہیں وحی اور ایحاء، انہوں نے یہ بات کی کہ جو وحی کا جو لفظ ہے اور ایحاء، وہ کہتے ہیں ایحاء جو ہے نا، جو یہ والا لفظ ہے، یہ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا، شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے، اور جانوروں کے لیے آتا ہے، جو جنات کی کمیونیکیشن ہے ان کے لیے آتا ہے، فرشتوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کے لیے آتا ہے، لیکن جو وحی جو لفظ ہے نا خاص، وہ نبی کے لیے آتا ہے، غیر نبی کے لیے نہیں آتا۔ بہرحال یہ تو ایک ٹائپ سی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن آج کے دور میں جو وحی ہے یہ انبیاء کے ساتھ لفظ خاص ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی بندہ کوئی وحی کا نام لیتا ہے تو اس کا مطلب وہی اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے جس کی تعریف میں ذکر کر چکا ہوں کہ وحی ایک ایسا کلام ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں وحی کی جو مفہوم ہے وحی کا، وہ اس تعریف کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کے سمجھنے کے لیے دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تاکہ قرآن مجید آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔
اب آتے ہیں وحی کی تعلیمات کی طرف. دیکھیے وحی کے ذریعے تو خاص طور پر مذہبی تعلیمات عطا کی جاتی ہیں سیدھے لفظوں میں. اب مذہبی تعلیمات کے اندر پھر اس کی ڈیپتھ بھی ہے کہ مذہبی تعلیمات دیکھیں اسلام جو ہے نا، پھر میں اسلام کی طرف آؤں گا. اسلام جو ہے نا وہ پورا ایک مستقل نظام زندگی پیش کرتا ہے. نظام زندگی کے اندر ریاست کا نظام، سیاست کا نظام، آپ کے خاندانی نظام، آپ کی عدالت کا نظام، یہ سارے کے سارے نظام آتے ہیں. تو وحی کے ذریعے ان تمام کے تمام نظاموں کو پیش کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وحی کے ذریعے بسا اوقات آپ کی کوئی دنیاوی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بھی تعلیمات دے دی جاتی ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح آنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی بڑی لیدے ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے کہ جو ہسٹری ہے ہسٹوریکل یہ فیکٹ نہیں ہے. خیر یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ پھر ہم کسی اور جگہ پر ہم گفتگو کریں گے. ابھی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحی کے ذریعے بسا اوقات انسان کو دنیاوی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کشتی بنانے کا حکم وحی کے ذریعے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. سورہ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 37 میں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کی روشنی میں، ہماری تعلیم کی روشنی میں. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو اشیاء کا علم دیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آتا ہے آیت نمبر 33 میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھلائے. تو یہ نام بھی جو ہے نا وحی کے ذریعے سکھلائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو. تو خیر یہ ایک وحی کی تعلیمات سے متعلق تھی کہ وحی کے اندر بس اوقات دنیاوی ضرورت کی بھی چیزیں سکھلا دی جاتی ہیں. اب ایک اور چیز میں یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، جو علم طب ہے، جو طب کا علم ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے. لیکن ایسی بات میں نے بڑی تلاش کی، بہت روایتیں میں نے تلاش کی، بڑی میں نے کتابیں چھانی، تو مجھے کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ نہیں ملی کہ جس کے اندر یہ مفہوم ہو، جس کے اندر اس بات کا ذکر ہو کہ وحی کے ذریعے طب کا علم عطا کیا گیا ہے. طب کا علم تو ایک اس سے مشاہداتی علم ہے، جس طرح ڈاکٹریٹ کا علم ہے، میڈیسن کا علم ہے. یہ ایک مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، تجربے سے حاصل ہوتا ہے. تو اس پر تجربات کیے گئے، پھر تجربات ہوتے ہیں، دوائیاں بنائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اصول ہوتے ہیں، اصول کے بعد پھر تجربات ہوتے ہیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملتا ہے، ایک ان کا قول ملتا ہے غالباً جو حلیۃ الاولیاء کتاب ہے ابو نعیم اصفہانی کی، اس کے اندر یہ قول ملتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم تو ابدان کا علم ہے، یعنی جو جسموں سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا علم دین کا علم ہے، جو دین سے تعلق رکھتا ہے. تو اس چیز کو بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کے طور پر منسوب کر دیا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ بات بتلائی ہے کہ جس طرح دین کا علم وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اسی طرح جو طب کا علم ہے، بدنوں کا علم ہے، وہ بھی وحی کے ذریعے نازل کیا گیا. تو یہ حدیث نہیں ہے، امام شافعی کا قول ہے. اس کے پر بھی میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا، پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. تو یہ چیز بھی الحمدللہ کلیئر ہو گئی. تو آج کی نشست میں الحمدللہ یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو علم کا فتنہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو بچائے، اور جتنی بھی مصیبتیں آفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے اس دنیا میں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وحی کے طریقے نہیں بتایا، مطلب کس طریقے سے؟ وحی کے طریقے انشاءاللہ ہم جو اگلا لیکچر ہوگا نا ہمارا، اس کے اندر وہ انشاءاللہ ہم جو حدیثیں ہیں باقاعدہ سند کے ساتھ صحیح ستہ میں ہیں اور کتابوں میں، اس میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کی روشنی میں. مجھے ویسے بتا دیا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا اس کے لیے اشارے کا ذکر تھا، تو ادھر وحی کا یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کو وحی کی، یعنی وحی تو وہ کی لیکن جب وہ قوم سے بات کریں گے تو اشارے سے کریں گے. ہاں بالکل، اس کے لیے بھی وہی اوحا کا لفظ. ہاں قوم سے جب انہوں نے بات کی نا اس کے لیے بھی اوحا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ انہوں نے جب قوم سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے اشارے میں بات کی، کیونکہ اس کی دونوں صورتیں ممکن ہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ آپ بولیں گے نہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے اور میں نے بھی بعض جگہ پڑھا ہے کہ روزہ جب رکھا کرتے تھے تو پھر انہیں
نہ بولنے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی بولنے پر پابندی ہوتی تھی، اور یہ ہوتا تھا کہ اگر بولیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہو 3 دن کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ بولنے پر ان کی پابندی ہو، روزے سے ہو، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان کا جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بند ہو گئی ہو 3 دنوں کے لیے۔ تو دونوں امکان پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے غالباً بہرحال جو بھی امکان ہو انہوں نے اپنی قوم سے اشارہ کیا، اور اس اشارے کے بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اوحا کا لفظ بتلایا ہے کہ اوحا سے انہوں نے اس کو تعبیر کیا۔